ایک طیارہ $400 ملین اور امریکی ساکھ پر ایک نیا سوالیہ نشان۔ سوال یہ نہیں ہے کہ جہاز کس نے بنایا، آج کا اصل سوال یہ ہے کہ اسے کس نے اور کیوں دیا۔ السلام علیکم، میں ہوں فرحان اسلم اور آپ دیکھ رہے ہیں برطانیہ سے فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ 1 جولائی میری لینڈ کا جوائنٹ بیس اینڈریوز، صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک نئے صدارتی طیارے میں سوار ہوتے ہیں۔ منزل ان کی ہے شمالی ڈکوٹا، مگر خبر منزل کی نہیں ہے، خبر اس جہاز کی ہے۔ یہ ایئر فورس 1 کی ایک نئی پرواز ہے، لیکن یہ جہاز امریکی انتظامیہ نے اپنے خزانے سے نہیں خریدا۔ یہ قطر کے شاہی فلیٹ سے آیا ہوا ایئر کرافٹ ہے۔ ٹرمپ نے کیمرے کے سامنے اس طیارے کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس کی پہلی پرواز کے لیے بہت پرجوش ہیں، اور یہ بھی کہا کہ امریکہ ایسا جہاز نہیں بنا سکتا تھا کیونکہ وہ اس پر اتنا پیسہ خرچنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ یہ طاقت کے بدلتے ہوئے توازن کی ایک بہت طاقتور علامت ہے۔ ایک چھوٹی سی خلیجی ریاست نے وہ ایئر کرافٹ فراہم کر دیا جو امریکہ کا اپنا تاخیر کا شکار صدارتی پروگرام وقت پہ فراہم نہ کر سکا۔ اور صدر ٹرمپ بالکل جیسے کسی بچے کو کوئی اس کی پسندیدہ چیز مل جائے، اس طرح آپ کو اس جہاز پر سوار ہوتے ہوئے مسکراتے دکھائی دیتے ہیں۔ آئیے ذرا پہلے حقائق کو سمجھ لیتے ہیں۔ امریکی موقف کے مطابق ایئر کرافٹ ایک غیر مشروط عطیے کے طور پر قبول کیا گیا ہے اور اسے عارضی برج ایئر کرافٹ کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکہ کا اپنا جو ریپلیسمنٹ پروگرام ہے وہ اس وقت تاخیر کا شکار ہے۔ اور یہ جہاز بوئنگ 787 ورژن 8 ہے، جس کی مالیت تخمینہ تقریباً $400 ملین ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بڑا فیکٹ نوٹ کر لیجئے کہ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس ایئر کرافٹ کو جو صدارتی معیار ہے، سیکیور کمیونیکیشن ہے، ڈیفنس سسٹمز ہیں، اینٹی بیلسٹک سسٹم اس میں لگا ہوتا ہے، اور دیگر جو بھی اس میں نیٹی گریٹیز ہوں گے، ظاہر کہ ساری ڈیٹیل تو وہ میڈیا میں نہیں آتی، اس کے مطابق موڈیفائی کرنے کے لیے بعض اندازوں کے مطابق کئی $100 ملین، اور بعض خبریں یہاں تک دعویٰ کرتی ہیں کہ اس پر $1 ارب تک کی لاگت آئی ہے۔ اس لیے سوال صرف قطر کے گفٹ کا نہیں ہے، امریکی ٹیکس دہندگان پر آنے والی موڈیفیکیشن کاسٹ کا بھی ہے۔ بوئنگ کا مستقل جو صدارتی جیٹس کا پروگرام ہے وہ شدید تاخیر اور بڑھتی ہوئی لاگت کا شکار ہے، اور اس کی مجموعی جو لاگت ہے وہ اب اربوں ڈالرز تک پہنچ چکی ہے۔ یہاں قطر کا ماڈل جو محض ایک پروٹوکول ڈپلومیسی سے آگے بڑھ کر انشورنس ڈپلومیسی بن جاتا ہے۔ یہ تحفہ اسی وسیع تر سیکیورٹی ریلیشن شپ کا انتہائی علامتی حصہ بن گیا ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جہاں کہ ایئر کرافٹ کی کہانی قطر کی سروائیول اسٹریٹجی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ تحفہ کسی کو ایسا دیجئے کہ وہ اسے یاد رہے۔ جب بھی کوئی بھی امریکی صدر جب تک یہ جہاز ان کے استعمال میں ہے، جہاز پر قدم رکھے گا تو اسے یہ یاد آتا رہے گا کہ جہاز قطر نے انہیں تحفے میں دیا ہے۔ اس کھیل کے ڈانڈے سپٹمبر 2025 کے ایک وائٹ ہاؤس ایگزیکٹو آرڈر نمبر 14353 سے ملتے ہیں، جس کا عنوان تھا ریاست قطر کی سیکیورٹی کو یقینی بنانا۔ یہ ایگزیکٹو آرڈر ایسے وقت آیا کہ جب قطر خود علاقائی حملوں اور غزہ ثالثی کے بیچ کے دباؤ میں کھڑا تھا۔ پہلے ایران نے قطر میں موجودہ العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا، اور پھر اسرائیل نے دوحہ میں حماس کی جو لیڈرشپ ہے اسے ٹارگٹ کیا تھا، جس نے قطر کی کمزوری کو مزید عیاں کر دیا۔ اس آرڈر میں جو کہ جاری ہوا تھا، جس کا میں نے بھی حوالہ دیا ہے، یہ واضح کیا گیا تھا کہ قطر کی سرزمین، خود مختاری یا اہم تنصیبات پر کوئی بھی مسلح حملہ امریکی امن اور سلامتی خلاف خطرہ تصور ہوگا، اور امریکہ اس کے دفاع کے لیے سفارتی، معاشی اور ممکنہ طور پر فوجی اقدامات تک اٹھا سکتا ہے۔ یہ کوئی سینٹ سے منظور شدہ کو باقاعدہ معاہدہ یا نیٹو کی آرٹیکل 5 کی طرز کی چیز نہیں تھی، مگر گلف پالیٹکس کے تناظر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک آرٹیکل جو 5 ہے اس کے سٹائل کے انتہائی طاقتور پولیٹیکل سگنل ضرور تھا۔ یہ رشتہ یقیناً اچانک نہیں بنا۔ 2022 میں قطر کو امریکہ کا میجر نان نیٹو الائی اسٹیٹس میں ملا تھا، جس نے ڈیفنس کوآپریشن کو مزید جو ہے وہ ایک درجاتی شکل دے دی تھی۔ ٹائمنگ اور سمبولزم بتاتے ہیں کہ دوحہ اس رشتے کو صرف سفارتی نہیں بلکہ ذاتی اور معاشی سطح پر بھی گہرا کرتا جا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اتنی محدود جغرافی حدود اور محدود آبادی رکھنے والی ریاست اتنی بڑی طاقت کیسے حاصل کر رہی ہے؟ 2017 کے جو گلف بلاکیڈ ہوا تھا اس نے قطر کو ایک سبق دیا تھا کہ خلیج میں قربت اور شداری مستقل سیکیورٹی گارنٹی نہیں ہوتی۔
اصل گارنٹی وہ ہوتی ہے جسے آپ ملٹری پریزنس، ڈپلومیسی اور اکنامک ایکسیس کے ذریعے ادارہ جاتی بناتے ہیں۔ اس لیے قطر کا جو پاور ٹرائنگل ہے وہ 3 ستونوں پر کھڑا ہے: پیسہ، ثالثی اور میزبانی۔ سب سے پہلے پیسہ، امریکی معیشت اور ریل اسٹیٹ میں اربوں کی قطری سرمایہ کاری ہے۔ ثالثی آپ کو معلوم ہے، غزہ جنگ بندی مذاکرات، حماس، طالبان، ایران سے متعلق جو بیک چینل ڈپلومیسی میں قطر ایک اہم اور بار بار استعمال ہونے والا ڈپلومیٹک برج بن چکا ہے۔ افغانستان کے ساتھ مذاکرات میں بھی آپ کو پاکستان، افغانستان، قطر دکھائی دیا۔ سو یہ بہت سارے معاملات میں قطر اپنے آپ کو ایک غیر جانبدار فریق کے طور پر شامل کرتا ہے۔ میزبانی کے حوالے سے بات کی جائے تو العدید بیس جو ہے، ایئر بیس، وہاں پر تقریباً 10,000 امریکی اہلکار موجود رہتے ہیں، اور جو مڈل ایسٹ میں پینٹاگون اور سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ قطر نے امریکہ کو صرف پارٹنر نہیں بنایا بلکہ اسے اپنا سٹیک ہولڈر بنا دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک ایسا سوال بھی کھڑا ہوتا ہے جس کا جواب دیے بغیر یہ تجزیہ نامکمل ہے، اور وہ سوال یہ ہے، کیونکہ میں جب یہ سارا کچھ پروگرام کے لیے دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں بار بار یہ بات آئی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنی شخصیت، یہ ایک بہت بڑا اہم اینگل ہے اس سارے جو $400 ملین انویسٹ کیا ہے بیسیکلی قطر نے اپنی سو کالڈ دفاع کے اوپر، اس میں سر ڈونلڈ ٹرمپ کو اگر شامل نہ کیا جائے تو یہ جو تجزیہ ہے وہ ادھورا رہ جاتا ہے۔ بعض ناقدین جو ہیں اسے صدارتی رشوت تک کہہ رہے ہیں $400 ملین کو، جبکہ حامی اسے اتحادی ریاست کی ڈپلومیسی قرار دیتے ہیں۔ امریکی آئین کے مطابق کسی بھی صدر کو کانگریس کی اجازت کے بغیر غیر ملکی حکومتوں سے ایسے تحائف یا فوائد لینے سے روکا گیا ہے۔ پینٹاگون اور وائٹ ہاؤس کا قانونی موقف یہ ہے کہ یہ جہاز صدر ٹرمپ کو ذاتی طور پر نہیں دیا گیا بلکہ امریکی ریاست یعنی کہ محکمہ دفاع کو عطیہ کیا گیا ہے، لیکن اس گفٹ کا پرسنل ڈپلومیسی والا پہلو ہم یہاں پر نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں۔ ناقدین کا ایک اور اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ ایئر کرافٹ بعد میں ٹرمپ جو پریزیڈنشل لائبریری فاؤنڈیشن ہے اس کو منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے سوال صرف بیرونی تحفے کا نہیں ہے، ممکنہ ذاتی وراثت کے فائدے کا بھی ہے۔ مگر یہاں یہ سب سے بڑا جیو پولیٹیکل جوا شروع ہو جاتا ہے۔ یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ کو عالمی اور امریکی اور عالمی جو سفارتکاری ہے اس میں ایک انتہائی ناقابل پیشن گوئی لیڈر سمجھا جاتا ہے۔ یہ انپریڈکٹیبل کا لفظ میں استعمال کروں گا انگلش میں، وہ زیادہ شاید آپ کو ناقابل پیشن گوئی سے بہتر سمجھ میں آئے کہ آپ ان کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے ہیں۔ پل میں تولا پل میں ماشا، وہ بڑے معاہدوں کو ایک دستخط سے بدلنے یا ختم کرنے کے لیے شہرت رکھتے ہیں۔ ایک دن جو بات ان یکدم ایک نئی چیز کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں اور حیران ہو جاتے ہیں کہ بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے۔ لیکن بہرحال ٹرمپ جیسے جو انپریڈکٹیبل جو لیڈر ہیں ان کے ساتھ کوئی بھی سیکیورٹی انڈرسٹینڈنگ مکمل طور پر رسک فری نہیں ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے آج آپ سے جو معاہدہ کیا ہے وہ اسے فلفل بھی کریں گے، ہو سکتا ہے کل وہ کوئی بالکل ہی اس کے 360 کے اوپر زاویے پہ جا کے کوئی ڈیفرنٹ بات کہہ دیں۔ یہاں قطر کی کیلکولیشن بہت واضح نظر آتی ہے، جغرافی ان کا چھوٹا ہے لیکن وہ ایکسیس کو بڑا بنانا چاہتے ہیں۔ یہ ایئر کرافٹ گفٹ کنٹروورسی سے پہلے ہی جو اس کی کنٹروورسی ہے 2025 میں اس سے پہلے یہ سامنے آ چکی ہے، لیکن اس کی پہلی صدارتی فلائٹ جو ہے وہ اس سپٹمبر 2025 کے ایگزیکٹو آرڈر کے بعد ہوئی جس نے قطر کو ایک غیر معمولی سیکیورٹی ایشورنس جو ہے وہ دے دی۔ میں نے جس کا حوالہ پہلے بھی دیا تھا، اور وہ سیکیورٹی ایشورنس پہلے ہی ریکارڈ پر آ چکی تھی، اور یہی ٹائمنگ اس ایئر کرافٹ کو صرف ایویشن سٹوری نہیں رہنے دیتی بلکہ اسے ایک اسٹریٹجک سمبل بنا دیتی ہے۔ قطر کا حساب کتاب بالکل واضح ہے کہ ٹرمپ جیسے انپریڈکٹیبل لیڈر کے ساتھ کوئی رسک ہمیشہ رہتا ہے، مگر جب ایک ایئر کرافٹ پینٹاگون کی آپریشنل ضروریات اور وسیع تر امریکی قطر سیکیورٹی ریلیشن شپ ایک ساتھ جڑ جائیں تو اس تعلق کو آسانی سے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب بھی وہ جہاز پہ امریکی صدر جائیں گے، جب بھی قدم رکھیں گے تو ان کو یہ احساس ضرور رہے گا کہ یہ جہاز ان کے ایک دوست کی جانب سے ان کو تحفے میں ہے۔ دوست میں انورٹڈ کامرز میں کہہ رہا ہوں کیونکہ امریکہ کبھی کسی کا دوست نہیں رہا، وہ اپنے مفادات کا دوست ہے، لہٰذا لیکن پھر بھی ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں جس کا کھاؤ اس کے ان گاؤ۔ سو صدر ٹرمپ سے یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا اس بات کا ریگارڈ ضرور کریں گے کہ یہ قطر نے انہیں پرووائڈ کیا ہے۔ سو $400 ملین بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس ایگزیکٹو آرڈر کے بعد وہ تقریباً قطر نے وہ وصول کر لیے ہیں، بٹ عملی طور پر اگر قطر پر کوئی حملہ ہوتا ہے مستقبل کے اندر کسی بھی جانب سے تو اس وقت صحیح اس سارے جو گیمبل قطر نے $400 ملین کا کھیلا ہے اس پہ اندازہ ہوگا کہ یہ کس حد تک گیمبل پے آف ہوا ہے۔ سو اب اس جو طیارہ ہے اس کی پرواز کا یہ سگنل خطے کے جو بڑے ممالک ہیں یا بڑے کھلاڑی ہیں وہ مختلف انداز میں پڑ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے لیے یہ پیغام یہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس میں کہ خلیج کی قیادت
رقبے یا تیل کی مقدار سے نہیں ملتی بلکہ اسمارٹ ڈپلومیسی سے ملتی ہے۔ متحدہ عرب امارات جو خود اسمال اسٹیٹ پاور کا ماسٹر ہے، اسے واشنگٹن ایکسیس کی جو خاموش گلف کمپٹیشن جو اس کا ہے ایک نئے مرحلے میں وہ داخل ہوتے ہوئے اسے دیکھ سکتا ہے۔ ایران کے لیے ایک واضح ڈیٹرنس سگنل ہے کہ قطر کی سرزمین کو براہ راست ٹارگٹ کرنا واشنگٹن کو سفارتی، معاشی اور ممکنہ طور پر فوجی رد عمل کی جانب دھکیل سکتا ہے، جبکہ اسرائیل کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ وہ قطر کے حماس یا ایران کے ساتھ چینلز پر جتنا مرضی اعتراض کرے، واشنگٹن کے لیے دوحہ کی جو اسٹریٹجک یوٹیلیٹی ہے اور اس کی ضرورت ہے وہ مستقل ہے۔ اب اسرائیل ویسے تو امریکہ کو لفٹ نہیں کراتا۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ امریکہ کی وہ ایک طرح سیٹلائٹ سٹیٹ لوگ کہتے ہیں اسے، لیکن ایسے معاملات کے اندر وہ یکدم نظر انداز کر دیتا ہے، یا اس کی اپنی اسسمنٹ یہ ہوتی ہے شاید کہ اگر وہ حملہ کر بھی دے گا تو کوئی سے پوچھے گا نہیں۔ سو اگر اسرائیل دوبارہ کبھی حملہ آور ہوتا ہے تو اس پہ امریکی رد عمل کیا ہوگا، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے۔ مسلم ممالک تو ظاہر ہے کہ پہلے سارے ڈرتے ہیں امریکہ سے، خواہ کچھ کہے یا نہ کہے، ابرو کے اشارے کے منتظر رہتے ہیں امریکی صدر کے، لہٰذا ان کے لیے تو یہی کافی ہے کہ چوہدری صاحب کے ساتھ جو ہے ان کی دوستی ہے قطر کی، لیکن چوہدری صاحب کے جو قریبی دوست ہیں اسرائیل، وہ کیسے ریئیکٹ کریں گے، یہ مستقبل کا اہم سوال ہے۔ اب اس کہانی کو پاکستان اور جنوبی ایشیا کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان اور سعودی عرب کا راستہ دفاعی معاہدوں، ملٹری کوارڈینیشن اور نیوکلیر جو ایمبیگوٹی ہے اس کا راستہ ہے، لیکن قطر کا ماڈل ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جدید دنیا میں اثر و رسوخ کے لیے آپ کو اپنے مخصوص نیش یعنی کہ منفرد اور ناگزیر پوزیشن بنانی پڑتی ہے، جسے ہم بعض بزنس ٹرمز میں USP بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ یونیک سیلنگ پوائنٹ کیا ہے۔ ہر ملک کے لیے اپنے ایک نیش جو اس کا جو خاصیت ہے اس کی یا پھر اس کا USP ہے وہ اس کو بنانی پڑتی ہے تاکہ بین الاقوامی جو برادری ہے وہ اس کو اس تناظر میں دیکھے کہ یہ ملک کیوں ناگزیر ہے، یا اس میں کیا ایسی خاص بات ہے کہ وہ اردو میں ہم کہتے ہیں کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں کہ ہم اس کا خاص خیال رکھیں۔ سو قطر کی جو نیش ہے یا جو اس کی اسپیشلٹی ہے وہ اس کی ڈپلومیسی ہے، UAE کی نیش اس کی لاجسٹک اور فائنانس ہے، ترکیہ کی جو نیش ہے وہ ڈیفنس انڈسٹری اور راہداریاں ہیں، پاکستان مسلم دنیا کی واحد اعلانیہ ایٹمی طاقت ہے، اب بہترین اسٹریٹجک لوکیشن ہے، لیکن اسلام آباد کو اب خود سے یہ سوال پوچھنا ہوگا کہ عالمی سطح پر ہماری اسٹریٹجک نیش کیا ہے۔ پاکستان کے اصل سبق یہ ہے کہ پوٹینشل کافی نہیں ہوتا، پوٹینشل کو پالیسی، اکانومی اور ڈپلومیسی کے ذریعے اثر و رسوخ میں بدلنا پڑتا ہے۔ جب تک معیشت مضبوط اور ڈپلومیسی مستقل نہیں ہوگی، ہم اپنے پوٹینشل کو پاور میں تبدیل نہیں کر پائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی خلیج کو ایک ہی بلاک سمجھتا ہے وہ آج کی مڈل ایسٹ پالیٹکس سے نا واقف ہے۔ اب اس سارے تناظر میں کیونکہ ہمارے جتنے بھی سربراہان باہر جاتے ہیں، امریکی صدر کے ساتھ تصویر کھنچ جاتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ بڑا کمال کر لیا انہوں نے، اور خوش آمدوں کے کچھ پچھلے دنوں کے اندر تو بہت زیادہ خوش آمدی طرز عمل ہمارے ارباب اختیار کی جانب سے دیکھا گیا، اور شرمندگی ہوتی ہے ہمیں بحثیت قوم اس پہ، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اپنی ذاتی ریلیشن شپ کو بنانے کے بجائے ہمیں ملک کو ایک اسپیشل مقام کی طرف لے کے جانا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سربراہان اکثریت ان کی جو آئے ہیں انہوں نے اپنے ذاتی مفادات کو ترجیح دی ہے، خواہ وہ جنرل ضیاء الحق ہوں اس وقت جب افغان وار تھی، خواہ وہ مشرف ہوں جو کہ امریکہ کے 9/11 کے بعد وار کا حصہ بنے، سب کے دور کے اندر پاکستان وہ مفاد حاصل نہیں کر پایا جو وہ کر سکتا تھا۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، عقل کل نہیں ہوں، لیکن جو میرا تجزیہ ہے، جو میری 30 سال کی صحافتی زندگی میں جو کچھ میں نے دیکھا اور سیکھا ہے اس کے مطابق میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹر بارگیننگ پوزیشن میں تھے ان دونوں مقامات میں ہسٹری کے، بٹ ہم نے وہ ذاتی آئی تھنک کہ گین لوگوں نے اس کے لیے اجتماعی گین یعنی کہ ملکی مفاد کو قربان کر دیا۔ یہ میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا ایفرٹ کرتے تو پاکستان بہت کچھ گین کر سکتا تھا، اور آج جس پوزیشن پہ پاکستان ہے اس پوزیشن پہ شاید وہ نہ ہوتا۔ بہرحال موجودہ حقائق کی بنیاد پر میری 3 پیشن گوئیاں نوٹ کر لیجیے۔ آج میں کوئی نجومی نہیں ہوں، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے جو میری اسسمنٹ ہے میں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی میری اسسمنٹ یہ ہے کہ آنے والے مہینوں میں سعودی عرب اور UAE واشنگٹن میں اپنے اثر و رسوخ کو ڈیفنس ڈیلز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس پارٹنرشپس اور ٹیکنالوجی انویسٹمنٹ اور سیکورٹی سے جڑے ہوئے انفراسٹرکچر کے بعدوں کے ذریعے مزید جو ہے وہ اس کو گہرا یا مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری میں بات یہ سمجھتا ہوں کہ امریکی کانگریس میں جو غیر ملکی تحائف سے متعلق قوانین ہیں ان کو مزید سخت کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور تیسری پیشن گوئی میری یہ ہے کہ قطر کا یہ ماڈل جتنا پاورفل ہے اتنا ہی رسک سے بھرا ہوا بھی ہے۔ قطر ہر دروازہ کھلا رکھتا ہے، قطر کا ایک سٹائل ہے، مگر یہی اوپننیس کبھی کبھی ہر فریق کے شک کو بھی جنم دیتی ہے، اور جو ملک ہر بحران میں ثابت قدم ثالث بنتا ہے
وہ ہر فریق کے نشانے پر بھی آ سکتا ہے اور یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹریٹجک خطرہ بھی ہے۔ ناظرین، یہ $400 ملین کا طیارہ محض ایک لگژری آبجیکٹ نہیں ہے، ایک اسٹریٹجک پوسٹ کارڈ ہے دوحہ نے واشنگٹن کو بھیجا ہے۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ آج کی دنیا میں سائز سب کچھ نہیں ہوتا، پوزیشن سب کچھ ہے، اور قطر نے خود کو اس پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے جہاں اسے نظر انداز کرنا ناممکن ہے۔ آپ کے خیال میں کیا قطر کا یہ انشورنس ماڈل خلیج میں نئی رکاوٹوں کو جنم دے گا؟ اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے، اور میں کوشش کروں گا اگر میں اس کا جواب دے پایا تو میں آپ کی رائے پہ اپنے ریمارکس کا ضرور اظہار کروں گا۔ اور نیکسٹ جو میں پروگرام اپنا لے کر حاضر ہوں گا وہ نیٹو کا ایک اجلاس ہونے والا ہے آئندہ چند روز کے دوران، آئی تھنک 5 سے 7 جولائی ڈیٹ ہے، یہ انقرہ میں ہوگا سربراہی اجلاس، جہاں میں صدر اردگان مشرق و مغرب کے درمیان ایک نیا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں۔ وہ کارڈ کیا ہے اس کے لیے انتظار کیجیے میرے پروگرام کا، جو آئندہ 48 گھنٹوں میں خدمت پیش کروں گا۔ آپ دیکھ رہے تھے فرحان اسلم انفلٹرڈ، میں ہوں فرحان اسلم، برطانیہ میں رہتا ہوں اور پچھلے 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں۔ میرے بارے میں جاننا چاہیں تو میری ویب سائٹ farhaneslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ پروگرام پسند آیا ہو تو برائے مہربانی میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور میرے اس پروگرام کو اپنے دوستوں اور عزیز و اقربا کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ تعالی بہت جلد ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔